ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما آج کا موضوع بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے۔ فاطمہ میں یہ کہوں کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بیٹی کس کی؟ حدیث پاک اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول الشافع واول المشفع رواہ مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل میں لائے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن۔ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے مجھے سفارش کا اذن ملے گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہیں، آپ تمام انبیاء کے سید ہیں، تمام اولاد آدم کے سید ہیں۔ یہ ان کی بیٹی، ان کی ماں کون ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے، یہ وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت
ماہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب بلائے ہیں۔ اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی پیاری بیوی آ رہی ہیں، میں جب آ رہا تھا تو میں نے آتے ہوئے دیکھا ہے، وہ آ رہی ہیں۔ ہذہ خدیجۃ قد اتت، بس وہ آنے ہی والی ہیں، میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا۔ اور ماہ اناء، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ ادام او طعام او شراب، لگتا ہے کچھ سالن ہے، ادام میں سالن کری، کچھ سالن ہے، او طعام یا کوئی کھانے کی چیز ہے، او شراب یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتے کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، جیسے ہمارے پاس موکل ہیں، یہاں حضرت جبریل قریب ہی سے آ رہے ہیں، اس نوری مخلوق کو معلوم نہیں کہ برتن میں کیا ہے۔ یہ غلیظ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے جو بتا دیتا ہے کہ فلاں چیز کہاں ہے، یہ بدعقیدگی۔ فرمایا حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں شاید سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے۔ یہ او جو آتا ہے نا، او یہ شک کے لیے ہوتا ہے، ایسا یا ایسا، او یہ شک کے لیے آتا ہے عربی میں۔ تو فیہ ادام او طعام او شراب، سالن ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے یا پینے کی چیز ہے، جبرائیل کو معلوم نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، اے اللہ کے رسول جب حضرت خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو پہلے ان سے یہ کہنا کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، ان سے کہو کہ ان کے رب نے ان کو سلام بھیجا ہے، اس کے بعد میرا سلام ان سے کہیے۔ وہ منی، پہلے رب کا سلام ان کو بھیجیے، رب کا سلام ان سے کہیے کہ ان کے رب نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور اس کے بعد میری طرف سے انہیں سلام کہیے، مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ ان کے رب نے یہ کہا ہے کہ میں انہیں خوشخبری دے دوں کہ اللہ نے جنت میں روبی کا، قصب کہتے ہیں روبی، یاقوت کا ایک خاص محل تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، جس کے اندر لا صخب فیہا ولا نصب، جس کے اندر کوئی شور و غوغا نہیں ہے، نوائزز نہیں وہاں، اور نہ تو کسی قسم کی کوئی تھکن ہے۔ یہ ان کی ماں ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ بتائیے اگر عرش پر مستوی ذات کسی عورت کو سلام بھیجے تو اس عورت کا کیا مقام ہوگا، رتبہ کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ یہ ان کی ماں ہے، باپ افضل الانبیاء سید المرسلین، اور ماں کہ اللہ کا سلام آ رہا ہے ان کی ماں کے۔ ان کے بیٹے، خاص طور سے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین، ان کی ماں ہیں۔ یہ کون ہیں دونوں جن کی یہ ماں ہے؟ حدیث اس طرح وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، روایت کے اوپر علامہ البانی نے صحت کا حکم لگایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے یہ دو بیٹے حسن اور حسین یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنت میں جو نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانان جنت کے سردار جو بیٹے ہیں ان کی ماں ہیں۔ شوہر کون ہے؟ حدیث اس طرح وان مصعب بن سعد ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک واستخلف علیا فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء فقال الا ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لیس نبی بعدی، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی
بخاری شریف کتاب المغازی میں لائے، راوی حضرت موسیٰ بن سعد ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ ان کے باپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف نکلے، اور ظاہر ہے کہ اب کسی کو مدینہ کا حاکم بنانا ہے، کسی کو مدینہ دینا ہے، ان کے حوالے کرنا، تو علی سے کہا میں اپنی جگہ تمہیں خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں، جانشین بنا کر جا رہا ہوں، وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا، علی کو اپنا جانشین بنا۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس میں جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، اور مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہیں، اَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ، بچوں میں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تو ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر جانے لگے تو اپنی جگہ کن کو رکھا؟ اپنے بھائی ہارون کو رکھا۔ تو کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہو گئے تھے؟ ہاں یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ جملہ الا انہ لیس نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، خلیفہ ہو سکتے ہو تم لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ جملہ کہنا در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کی فضیلت اور آپ کے علو المرتبت ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ تو یہ مرتبہ کچھ کم نہیں ہے جو اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو والد محترم کیسے ہیں حدیث سے معلوم ہوا، بیٹے کیسے ہیں حدیث شریف سے معلوم ہوا، ماں کیسی ہے حدیث سے معلوم ہوا، اسی طریقے سے شوہر کیسے ہیں حدیث سے معلوم ہوا، آپ کیسی ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها، رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب فضائل الصحابہ میں لائے، راوی حضرت مسور بن مخرمہ، بچوں کا نام رکھنا چاہیے مسور، بہت یونیک نام ہے، مسور، میم سین واو رے، مسور۔ تو حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرے بدن کا، میرے جسم کا حصہ ہے، اور بدن کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، تو فاطمہ جب میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بدن کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتے، میری فاطمہ کو اگر تکلیف پہنچے تو مجھے تکلیف پہنچے۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ حضرت فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے بدن کا ٹکڑا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ بدن کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو فاطمہ کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ہے، یہ دلیل ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے علو مرتبت، یہ علو مرتبت۔ ایک حدیث آپ کی فضیلت پر پڑھ دوں، بہت ہی گہرا اور بڑا پیارا استدلال ہے، بہت ہی لطیف استدلال ہے۔ حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه اسامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع في حد من حدود اللہ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه الترمذی فی کتاب الحدود۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف میں یہ پوری کی پوری روایت اسی طریقے سے کتاب الحدود میں لائے، یہ روایت ترمذی شریف کتاب الحدود میں، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، فضیلت حضرت فاطمہ کی بیان کی جا رہی ہے، اور راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ ہیں، اور یہ شیعہ انہی کو گالی بکتے ہیں۔ بڑا طرفہ تماشا ہے، عجیب و غریب بات ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ
اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی سے پردہ پوشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم، جس کے حضرت خالد بن ولید ہیں، مخزومی ہیں حضرت خالد بن ولید، ولید ابن مغیرہ کا قبیلہ ہے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی اہم قبیلہ ہے، اسی وجہ سے یہاں لفظ اہم لایا گیا ہے، یعنی یہ معاملہ بڑا اہم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے کی ایک عورت کا مسئلہ تھا، ظاہر ہے کہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اہمہم شأن المرأة المخزومیۃ التي سرقت، قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، چاہے عورت یا مرد، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ چوری ثابت ہو چکی ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس شاندار اور اہم قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا، لہذا کوشش یہ شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے، ہاتھ بچا لیا جائے۔ اب نبی سے سفارش کی جائے کہ اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب گفتگو کون کرے؟ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت اسامہ ابن زید سے، انہی کو آگے کر دو، یہ بات کریں گے۔ کہا کہ اسامہ ایسا کرو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں۔ فَكَلَّمَهُ اسامہ، حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ اللہ کے رسول وہ جو عورت کا میٹر ہے جس کے ہاتھ کاٹے جانے کا آپ نے حکم سنا دیا، اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا تو بہتر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو گیا، فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد کے بارے